السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج ہم لوگ دبستان لکھنؤ کے دو اہم اور مرثیہ گو شعرا میر انیس اور مرزا دبیر کے تعلق سے اہم معروضی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے مختصراً دبیر اور انیس کے تعلق سے جان لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، ان کا اصل نام کیا تھا، وہ تخلص کیا کرتے تھے، وغیرہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے جانتے ہیں میر انیس کے بارے میں۔ میر انیس کا اصل نام میر ببر علی انیس تھا۔ میر ببر علی تھا، اور وہ پہلے حضی تخلص کرتے تھے، بعد میں انیس کرنے لگے، انیس کرنے لگے۔ میر انیس کی پیدائش 1802 یا 1803 بتائی جاتی ہے، اور یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ یہ NCERT کے حوالے سے 1802 بھی ان کی پیدائش ہے اور 1803 بھی۔ ان کی وفات 1874 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ انیس کے والد کا نام میر مستحسن خلیق تھا، جو خود بھی مرثیہ گو شاعر تھے۔ انیس کے دادا کا نام میر غلام حسن تھا، جسے میر حسن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ انیس نے ابتدائی تعلیم میر نجف علی اور حیدر علی سے حاصل کی۔ ان کے پردادا کا نام میر غلام حسین، جو ضاحک تخلص کرتے تھے، اور وہ ہجو گو شاعر بھی تھے۔ یعنی میر انیس کے پردادا کا نام میر غلام حسین تھا اور ان کا تخلص ضاحک تھا، جسے میر ضاحک کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ وہ خود بھی ہجو گو شاعر تھے۔ شیخ ناسخ میر انیس کے استاد تھے۔ انیس کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا۔ میر انیس آخر عمر تک لکھنؤ میں ہی رہے۔ نادر تشبیہ، دلکش استعارہ اور آسان زبان میر انیس کے کلام کی خصوصیت ہے۔ میر انیس مرثیہ کے علاوہ غزل، رباعیاں، نوحہ اور سلام میں بھی طبع آزمائی کی۔ میر انیس نے ایک بار حیدرآباد کا سفر کیا۔ 1803 سے 1872 تک انیس کا دور محیط ہے۔ یعنی انیس کا جو دور کہلاتا ہے وہ 1803 سے 1872 تک کا دور کہلاتا ہے، اور یہ دور انیس کا دور کہلاتا ہے، میر انیس کا۔ مرثیہ کے علاوہ انیس نے رباعیہ، نوحہ اور سلام بھی لکھے، جیسے ابھی اوپر آیا تھا کہ مرثیہ کے علاوہ غزل، رباعیہ، نوحہ اور سلام میں بھی مرزا انیس نے طبع آزمائی کی تھی۔ انیس کی شاعری کو دیکھ لیتے ہیں۔ مرثیہ: ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں، وہ بیاباں وہ سحر، دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر۔ اوسن فرش زمرد پہ بچھائے تھے گہر، لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر۔ دشت سے جھوم کے جب باد صبا آتی ہے، صاف غنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی ہے۔ یہ تھے میر انیس کا مرثیہ۔
اب آئیے دیکھتے ہیں مرزا دبیر کے حوالے سے، مرزا دبیر کی کے تعلق سے مختصراً ان کی زندگی کے بارے میں، وہ کب پیدا ہوئے، ان کا تخلص کیا تھا، کب وفات پائے وغیرہ۔ مرزا سلامت علی دبیر، مرزا انیس کا، اچھا یہاں پہ مرزا دبیر ہونا چاہیے۔ مرزا دبیر کا اصل نام مرزا سلامت علی تھا۔ جو ہے دبیر کا اصل نام یہاں پہ جو ہے دبیر ہونا چاہیے۔ تو ان کا اصل نام مرزا سلامت علی تھا۔ وہ دبیر تخلص کرتے تھے، وہ دبیر تخلص کرتے تھے۔ اچھا یہاں پہ بھی انیس آ گیا ہے، جبکہ یہاں تک دبیر ہونا چاہیے۔ ان کی پیدائش بھی 1803، جیسے میر انیس کی پیدائش بھی 1802 یا 3 ہے، اس میں اختلاف ہے کہ 1803 ہے یا 1802، لیکن وہ دونوں تاریخ جو ہے NCERT میں موجود ہے۔ اور مرزا دبیر کی جو پیدائش ہے وہ 1803 ہے، بالاتفاق دہلی میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کی وفات جو ہے لکھنؤ میں 1875 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ مرزا دبیر کی وفات جو ہے 1875 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ دبیر کے والد کا نام میر غلام حسین تھا۔ دبیر کے والد کا نام میر غلام حسین تھا۔ ان کے آباء و اجداد ایران سے ہندوستان آئے تھے، ان کے آباء و اجداد ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ شیخ مظفر حسین ضمیر، شیخ مظفر حسین ضمیر دبیر کے استاد تھے۔ دبیر کے استاد جو تھے وہ شیخ میر مظفر حسین تھے۔ دبیر کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا، جیسے میر انیس کا تعلق بھی دبستان لکھنؤ سے تھا۔ دبیر نے لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی، دبیر لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی۔ 7 سال کی عمر میں والد کے ساتھ دہلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے تھے۔ 7 سال کی عمر میں والد کے ساتھ دہلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے تھے۔ دبیر کو عربی، فارسی اور دیگر علوم کے علاوہ مبالغہ آرائی اور مضمون آفرینی میں مہارت حاصل تھی۔ دبیر کو شعر گوئی کا شوق بچپن سے تھا۔ محض 11 سال کی عمر میں ضمیر کی شاگردی اختیار کی تھی۔ ضمیر نے خود مرزا دبیر کو دبیر تخلص عطا کیا تھا، اور یہ بات 1814 کی ہے۔ لطیف تشبیہات، دل آویز استعارہ اور ثناء و بدائع دبیر کے کلام کی انفرادی خصوصیت ہے۔ ثناء و بدائع جو ہے یہ دبیر کے کلام کی انفرادی خصوصیت ہے۔ مس پرنٹنگ یا ٹائپ جو ہے مسنگ ہوئی ہے، اس کو انشاءاللہ سدھار لیا جائے گا۔ اوپر ان کے نام میں بھی جو ہے انیس کا نام آ گیا تھا، ان کے نام کی جگہ دبیر کے نام کی جگہ، اس کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کر دیا جائے گا۔ دبیر مرثیہ کے علاوہ رباعی، قطعہ، مثنوی، سلام اور قصیدے کے بھی شاعر تھے۔ دبیر مرثیہ کے علاوہ رباعی، قطعہ، مثنوی، سلام اور قصیدے کے بھی شاعر تھے، لیکن وہ مشہور جو ہوئے وہ مرثیہ کی وجہ سے۔ انیس و دبیر کے بعد مرثیہ نگار میں نفیس، تعاش، رشید اور حالی وغیرہ کے نام آتے ہیں، یعنی مرثیہ گوئی میں ان سبھوں کے نام میر انیس اور مرزا دبیر کے بعد اہم نام ہے۔ دبیر جہاں مدفون ہے، مرزا سلامت علی دبیر جہاں مدفون ہے وہ جگہ کوچہ دبیر کے نام سے مشہور ہے، کوچہ دبیر کے نام سے۔ دبیر انیس کے ہم عصر تھے، مرزا سلامت علی دبیر میر انیس کے ہم عصر تھے، اور انیس کی وفات مرزا دبیر سے کہا جاتا ہے 3 ماہ پہلے ہوئی تھی، اور پیدائش بھی لگ بھگ ایک ہی ہے۔
دبیر کی شاعری جو بہت مشہور ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ یہاں پہ مزید جو ہے ان کے شعر کو یہاں پہ نہیں لایا گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اہم معروضی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انیس و دبیر کے حوالے دبیر کے تعلق سے۔ دیکھتے ہیں، پہلا سوال ہے، میر انیس فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہوئے تھے۔ میر انیس فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہوئے تھے شمشام الدولہ کے عہد میں، امجد علی شاہ کے عہد میں، محمد شاہ کے عہد میں، کس کے عہد میں؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، امجد علی شاہ کے عہد میں میر انیس فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہو گئے تھے۔ دوسرا سوال ہے، میر انیس حیدرآباد کا سفر کب کیا؟ میر انیس نے حیدرآباد کا سفر کب کیا؟ 1871 میں، 1865 میں، 1870 میں، کس ڈیٹ میں انہوں نے حیدرآباد کا سفر کیا تھا؟ صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ 1871 میں یہ حیدرآباد کا سفر کیے تھے اور 1874 میں ان کی وفات بھی ہو گئی تھی۔ دوسرا سوال ہے، تیسرا سوال، میر انیس نے شاعری کا آغاز کیا، میر انیس نے شاعری کا آغاز کیا تھا مرثیہ سے، غزل سے، مثنوی سے، ایک سے زائد درجہ بالا میں کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، انہوں نے غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا۔ غزل سے میر انیس نے اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا اور یہ جو مشہور ہوئے وہ مرثیہ میں۔ چوتھا سوال ہے، اردو شاعری کی تاریخ میں، اردو شاعری کی تاریخ میں میر انیس کس حیثیت سے مشہور ہوئے؟ اردو شاعری کے تاریخ میں میر انیس کس حیثیت سے مشہور ہوئے؟ تو وہ ہے مرثیہ گو۔ مرثیہ گو کی حیثیت سے یہ بہت مشہور ہوئے اور آج تک ان کے مقابلے کا کوئی مرثیہ گو پیدا نہیں ہوا۔ سب سے بڑا نام اردو شاعری اور اردو مرثیہ کی تاریخ میں جو نام ہے وہ میر انیس کا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہم عصر مرزا دبیر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ میر انیس کے مراثی، پانچواں سوال ہے، میر انیس کے مراثی کتنے جلدوں میں شائع ہوئے؟ میر انیس کے مراثی کتنے جلدوں میں شائع ہوئے؟ 10، 4، 5، کتنے جلدوں میں؟ صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب ہے 5، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے کہ میر انیس کے مراثی جو ہے وہ 5 جلدوں میں شائع ہوئے۔ چھٹا سوال ہے، مرثیہ گوئی کی تاریخ میں سب سے بڑا نام کس کا ہے؟ مرثیہ گوئی کی تاریخ میں سب سے بڑا نام اگر ہے تو وہ میر انیس کا ہے۔ کس کا ہے؟ میر انیس کا ہے۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے، ان کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ ساتواں سوال ہے، میر انیس کی ملاقات غالب سے ہوئی تھی، میر انیس کی ملاقات غالب سے ہوئی تھی دہلی میں، لکھنؤ میں، فیض آباد میں، کہاں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، میر انیس کی ملاقات لکھنؤ میں، میر انیس کی ملاقات مرزا غالب سے، میر انیس کی ملاقات مرزا غالب سے کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ آٹھواں سوال ہے، میر انیس کی سوانح لکھی، میر انیس کی سوانح لکھی کس نے؟ پروفیسر نیر مسعود نے، رشید حسن نے، مسعود حسین خان نے، کس نے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن اے، پروفیسر نیر مسعود نے میر انیس کی سوانح لکھی تھی اور سب سے میر انیس کے تعلق سے جو پہلا سوانح نگار ہے وہ پروفیسر نیر مسعود ہی ہے۔
حالانکہ میر انیس کا جو ہے ان کے علاوہ بھی سوانح لکھا گیا ہے، وہ شاید کہ 1910 میں ہے۔ انیس کی شاعری کو اپنی نظم میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کیا ہے فراق نے، جوش نے، نیر مسعود نے۔ کس نے؟ میر انیس کی شاعری کو اپنی نظم میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کیا ہے۔ کس نے؟ جوش نے، جوش ملیحہ آبادی نے انیس کی شاعری کو اپنی نظم میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کیا ہے۔ 10واں سوال ہے، جوش نے انیس کی شاعری کو اپنی نظم میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کیا ہے۔ انیس اعظم کے نام سے، رفیق اعظم کے نام سے، شفیق اعظم کے نام سے۔ درج بالا میں ایک سے زائد، درج بالا میں کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، انیس اعظم کے نام سے جوش ملیحہ آبادی نے انیس کی شاعری کو اپنی نظم میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کیا ہے، انیس اعظم کے نام سے۔ جب قطع کی مسافت شب آفتاب، یہ مرثیہ کے تخلیق کار کون ہے؟ اس مرثیہ کے تخلیق کار کون ہے؟ اس مرثیہ کے تخلیق کار جو ہے میر انیس، میر ببر علی انیس جو ہے جب قطع کی مسافت شب آفتاب کے جو ہے تخلیق کار ہیں وہ میر انیس ہے۔ 12واں سوال ہے، میر انیس کو شاعری کے علاوہ اور کیا شوق تھا؟ میر انیس کو شاعری کے علاوہ اور کیا شوق تھا؟ کتابیں پڑھنے کا، کبوتر پالنے کا، بلی پالنے کا۔ درج بالا میں ایک سے زائد، درج بالا میں کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، کتابیں پڑھنے کا بھی ان کو بہت شوق تھا، کتابیں پڑھنے کا بھی ان کو بہت شوق تھا۔ اس کے علاوہ کبوتر پالنے، بلی پالنے، اور ساتھ ساتھ ان کو کتابیں رکھنے کا بھی بہت شوق تھا میر انیس کو شاعری کے علاوہ جو شوق تھا وہ کتابیں رکھنے کا بھی تھا، کتابیں پڑھنے کا بھی تھا، کبوتر پالنے کا اور بلی پالنے کا، یہ سبھی شوق میر انیس کو ان کے شاعری کے علاوہ تھا۔ 13واں سوال ہے، میر انیس کے لیے حزی کے بجائے انیس تخلص کیا۔ میر انیس پہلے حزی تخلص کرتے تھے، بعد میں جو ہے انیس تخلص کرنے لگے۔ یہ تخلص کس نے جو ہے استعمال کیا انیس کے لیے؟ سوال ہے میر انیس کے لیے حزی کے بجائے، کیونکہ وہ خود حزی تخلص کرتے تھے، لیکن ان کے لیے بعد میں انیس تخلص کرنے لگے، تو وہ کن کا نام ہے جو ان کے لیے انیس تخلص کرتے تھے؟ دبیر، خلیق، ناسخ۔ درج بالا میں ایک سے زائد، درج بالا میں کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے کہ میر ناسخ جو ان کے استاد، شیخ ناسخ جو ان کے استاد تھے، وہ میر انیس کے لیے حزی کے بجائے انیس تخلص کرنے لگے، اور اس کے بعد میر انیس بھی اپنا تخلص انیس ہی کرنے لگے، ظاہر ہے استاد کی بات رکھ لی۔ 14واں سوال ہے، میر انیس کی سن وفات کیا ہے؟ میر انیس کی سن وفات کیا ہے؟ 1872، 1888، 1875، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے 1800 میر انیس کی پیدائش جو ہے وہ 1875 نہیں بلکہ 1874 ہے، 1874 میر انیس کی جو ہے تاریخ وفات جو ہے وہ 1874 ہے، یہاں پہ 1875 جو ہے لکھا چلا گیا ہے، وہ 1874 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔
15واں سوال ہے میر انیس اور ناسخ کے درمیان رشتہ ہے. میر انیس اور ناسخ کے درمیان رشتہ ہے استاد شاگرد کا، چچا بھتیجا کا، باپ بیٹے کا، ایک سے زائد، درج بالا میں کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ان کے درمیان استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا. 16واں سوال ہے انیس نے شاعری شروع کی تھی. انیس نے شاعری شروع کی تھی کتنے سال کی عمر میں؟ 15 سال، 17 سال، 13 سال. کتنے سال کی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی؟ تو 13 سال کی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی. اگلا سوال ہے مرثیہ میں انیس کے ہم عصر شاعر تھے میر تقی میر، سودا، مرزا دبیر، کون؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مرزا دبیر جو ہے مرثیہ میں میر انیس کے ہم عصر تھے. 18واں سوال ہے دبیر کا انتقال میر انیس سے کتنا سال پہلے ہوا؟ کتنا پہلے ہوا؟ 3 ماہ، 5 ماہ پہلے، 10 ماہ پہلے، درج بالا میں ایک سے زائد، درج بالا میں کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، 3 ماہ پہلے بتایا جاتا ہے کہ میر انیس کا انتقال. اچھا، دبیر کا انتقال میر انیس سے پہلے، دبیر کا انتقال میر انیس سے پہلے، دبیر کا انتقال میر انیس سے کتنا پہلے ہوا؟ تو 3 ماہ پہلے. اوپر ہم اس کا شاید الٹا بتا دیے تھے کہ میر انیس کا انتقال دبیر سے 3 ماہ پہلے ہوا تھا. نہیں، دبیر کا انتقال میر انیس سے، یعنی میر انیس کے انتقال سے 3 ماہ پہلے ہوا تھا. انیسواں سوال ہے دبیر کی مطبوعہ مثنوی کی تعداد کیا ہے؟ دبیر کی مطبوعہ مثنوی کی تعداد کیا ہے؟ یعنی جو ان کی جو مطبوعہ مثنوی ہے جو منظر عام پر آئی، جو شائع ہوئی، ان مثنویوں کی تعداد کیا ہے؟ 2، 3، 5. ان کی مثنویہ جو مطبوعہ مثنویوں کی تعداد ہے وہ 18 ہے. ان کی مطبوعہ مثنویوں کی تعداد 18، جبکہ ان کی جو اصل مثنوی ہے وہ 3 مثنوی ہے. ایک شائع نہیں ہو سکی یا جو ہے غیر مطبوعہ جو ہے مثنوی ہے. تو وہ ان کی اصل مثنوی تو 3 ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ مطبوعہ مثنوی کی تعداد کیا ہے تو وہ 2 ہی ہے. اور ایسے پوچھا جائے کہ دبیر کی مثنویوں کی تعداد کیا ہے تو ان کی مثنوی 3، ایک احسن القصص، دوسرا معراج نامہ، اور تیسرا ممتاز نامہ. تیسرا کیا ہے؟ ممتاز نامہ، جو غیر مطبوعہ رہ گئی. 20واں سوال ہے احسن القصص اور معراج نامہ کے تخلیق کار کون ہیں؟ سودا، دبیر، انیس. ابھی بتائیں، یہ جو مثنوی ہے یہ مرزا دبیر کی مثنوی ہے. احسن القصص اور معراج نامہ یہ دونوں مطبوعہ مثنوی ہے، اور جو ممتاز نامہ ہے وہ غیر مطبوعہ ہے. 21واں سوال ہے دفتر ماتم. دفتر ماتم کے نام سے کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ دفتر ماتم کے نام سے کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ افضل حسین ثابت، انیس، دبیر. تو دفتر ماتم کے نام سے جو کلام کا مجموعہ ہے وہ مرزا دبیر کا ہے. کن کا ہے؟ مرزا دبیر کا یہ کلام کا مجموعہ ہے، شعری مجموعہ. کہا جاتا ہے کہ یہ 20 جلدوں میں شائع ہوا. یہ دفتر ماتم جو کلام کا مجموعہ ہے دبیر کا، یہ 20 جلدوں میں شائع ہوا، اور ان کی 2 جلدیں، یعنی ان 20 جلدوں میں دفتر ماتم جو کلام کا مجموعہ ہے مرزا دبیر کا، یہ 20 جلدوں میں شائع ہوا. ایک بات.
दूसरी बात यह है कि इनकी 2 जिल्दें 20 जिल्दों में 2 जिल्दें रुबाइयात दबीर और अबुल मसाइब बहुत मशहूर हुए। रुबाइयात दबीर और अबुल मसाइब बहुत मशहूर हुए। रुबाइयात 22वां सवाल है, रुबाइयात दबीर और अबुल मसाइब के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब है कि ये मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का ये जो है इनके जो मुसन्निफ है वो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर हैं। तेईसवां सवाल है, दबीर को हजरत यूसुफ कहते थे। दबीर को हजरत यूसुफ कहते थे, कौन कहते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मीर अनीस जो है दबीर को अ, उनके थोड़ा ज़्यादा वो सौले थे, इसलिए उनको जो है हजरत यूसुफ कहकर पुकारते थे, मीर अनीस। उनके सौलेपन की वजह से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 24वां सवाल है, हयात दबीर के मुसन्निफ कौन है? हयात दबीर के मुसन्निफ कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, सैयद अफजल हुसैन साबित, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सैयद अफजल हुसैन साबित जो है हयात दबीर के मुसन्निफ है, जो इन्होंने 1910 में ये तसनीफ की थी। अगला सवाल है जो अभी हम बता चुके हैं कि हयात दबीर के सन्न इशाअत क्या है? इसका सन्न इशाअत 1910 है। सन्न इशाअत क्या है? 1910। हयात दबीर के सन्न इशाअत जो है वो 1910 है और इसके मुसन्निफ मिर्ज़ा अफजल हुसैन, सैयद अफजल हुसैन साबित हैं। 26वां सवाल है, रिसाला मिर्ज़ा दबीर। रिसाला मिर्ज़ा दबीर के तख्लीकार कौन है? रिसाला मिर्ज़ा दबीर के तख्लीकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मिर्ज़ा दबीर का ये रिसाला रिसाले मिर्ज़ा दबीर के नाम से मशहूर है और इनके जो तख्लीकार हैं वो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर खुद हैं। 27वां सवाल है, मिर्ज़ा दबीर की पहली सवानी उमरी उमरी किस नाम से है? मिर्ज़ा सलामत अली के ऊपर की जो सवानी उमरी है वो शायद के 2-3 है। तो जो पहली सवान उमरी है वो किस नाम से है? सवान दबीर, हयात दबीर, शम्सुज़्ज़ोहा, किस नाम से? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। शम्सुज़्ज़ोहा के नाम से मिर्ज़ा दबीर की पहली सवान उमरी है। शम्सुज़्ज़ोहा के नाम से मिर्ज़ा दबीर की पहली सवान उमरी है, जो सैयद अफजल हुसैन साबित ने इनके सवानें लिखी थी। 28वां सवाल है, दबीर की सवानें शम्सुज़्ज़ोहा कब शाये हुई? 1881, 1910, 1920, किसमें ये कब शाये हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 1881 में दबीर की सवानें शम्सुज़्ज़ोहा शाये हुई और इनको जो ये सवानें लिखने वाले जो है अफजल हुसैन साबित हैं और ये 1881 में शाये हुए। 1910 में भी मिर्ज़ा सलामत अली की दबीर ये हयात दबीर जो है जो सवानें हैं हयात दबीर अफजल हुसैन साबित ने लिखी है। अफजल हुसैन साबित ने लिखी है। हयात दबीर के नाम से जो सवानें लिखा है वो अफजल हुसैन साबित ने 1910 में लिखा और शम्सुज़्ज़ोहा कब लिखा गया? शम्सुज़्ज़ोहा जो है ये 1881 में और हयात दबीर 1910 में जो है लिखी गई। 29वां सवाल है, दबीर की सवानें हयात दबीर कब शाये हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1910
10 में, 1910 में। अगला सवाल है अहसनुल क़िसस और मेराज नामा। अहसनुल क़िसस और मेराज नामा के तख्लीक़ात या इनकी मसनवी, ये किसकी मसनवी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिर्ज़ा दबीर इनके मुसन्निफ़ है। अहसनुल क़िसस और मेराज नामा जो दो मतबूआ मसनवी है, इनके अलावा एक मुमताज़ नामा है जो गैर मतबूआ, अभी बात ऊपर आ गई थी। 31वां सवाल है मरसिया की तारीख में किन दो शोरा की शायराना चश्मक बहुत मशहूर है? मरसिया की तारीख में, तो मरसिया की तारीख में अगर दो शोरा के शायराना चश्मक की बात अगर होती है तो उसमें मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का नाम आएगा। अनीस और दबीर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 32वां सवाल है बयान शहादत हजरत हुर। बयान शहादत हजरत हुर किनका मरसिया है? तो ये मिर्ज़ा दबीर का मरसिया है। बयान शहादत हजरत हुर ये मिर्ज़ा दबीर का मरसिया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो ये 32 जो है क्वेश्चन मिर्ज़ा अनीस और मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के हवाले से आपके सामने पेश की गई, और बकिया आने वाले क्लास में कोशिश करेंगे कि और भी सवालात मिर्ज़ा अनीस और मिर्ज़ा दबीर के, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के ताल्लुक़ से आपके सामने लाया जाए। आज बस इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरा।